اس پر اب رد عمل کیا ہوگا؟ عمل درآمد کیا ممکن ہو سکے گا؟ کیا حکومت کی یہ نیت ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے گی؟ سموتھلی ہو جائیں گے معاملات یا پھر ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے مجھے کتنا افسوس ہوتا ہے. سب کو پتا ہے کہ اس وقت، خاص طور اس وقت، ہمیں ایک الیکٹڈ پاپولر گورنمنٹ چاہیے، ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، اور ہم یہ دونوں چیزیں ہمیں اس لیے چاہیے کہ ایک بہت فائنینشل کولیپس جو پاکستان کا ہے وہ آلموسٹ امیمنٹ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایسے موقع پہ انہوں نے ایک فورسڈ انٹرپریٹیشن کیا ہے ایک ججمنٹ کا، اور ایک غلط امپریشن کنوے کر رہے ہیں ایک ورڈکٹ کا. تو مجھے سمجھ یہ تو پھر اس کا مطلب یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان نکلے اس چیز سے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھہریں اپنے مانے ان پاور، بس بیٹھے رہیں اور بھاڑ میں جائے جو ہوتا ہے پاکستان، اس کی اکانومی، اس کا ریپوٹیشن، اس کا ہر چیز. یہ تو دیکھیے، یہ تو بتانا چاہیے ہمارے عوام کو کہ کس قسم کے پالیٹیشنز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اور مائی گاڈ، یہ منسٹر آف لا کم سے کم کہتا نو کامنٹ. یہ حامد صاحب نے بالکل صحیح کہا، اس نے ڈیلیبریٹلی مس ریڈ کر رہا ہے اس فیصلے کو. ایک ججمنٹ ایک ہو گیا، آپ کا ایک کیس تھا، اس میں دو لوگوں نے کچھ کیا، that's ended, now this is a new case. I'm so sorry. یہ بتاتا ہے کہ یہ ملک میں کس قسم کے لوگ 20-30 سال سے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہلالی صاحب. جی Not at all. انکار اس نے نہیں کیا ہے، انکار تو یہ کر رہے ہیں. بھائی یہ کیا آپ نے جو ابھی سیکشن جو پڑھا ہے اس کو پھر سے پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کہا ہے کہ اس کے دو کام ہیں، ٹو ڈیزالو اینڈ سیٹ اے ٹائم. اور اگر وہ ایک کام نہیں کرتا ہے، ہی شوڈ ہیو بین آنر باؤنڈ ٹو سے، اس کو فرض بنتا تھا اس کا کہنے کہ مجھے ایک ڈیوٹی دیا گیا ہے، میں اس ڈیوٹی کو کیری آؤٹ نہیں کر رہا فار واٹ ایور ریزنز، میں آبجیکٹ کرتا ہوں، آئی ایم اے کانشینشیس آبجیکٹر، لہذا میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں. وہ تو نہیں کیا، وہ جو آنریبل کورس آف ایکشن تھا وہ نہیں کیا. ایک ڈیوٹی جو کرنا تھا نہیں کیا، ڈیفائی کیا، اور پھر کہتا ہے لے جاؤ میں دوسرا بھی نہیں کرتا ہوں. یہ کوئی طریقہ ہے فار اے گورنر؟ کس بیسس پہ اس نے نہیں کیا جو اس کا حکم تھا، جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے، ڈیزالو اور سیٹ اے ڈیٹ. اچھا، اس میں میں بتا نہیں ہلالی صاحب، جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا نا وہ اس بات پہ کیا ہے. دی الیکشن ایکٹ 2017 has been enacted by the parliament. Parliament نے بنایا ہے in exercise of the legislative competence under the constitution. This include in addition entry 41 of the 4th schedule. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے the section 57(1) thereof provides that the president shall announce the date or dates of the general election for consultation after consultation with the election commission. تو پریزیڈنٹ کو انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے. اب گورنر، لیکن اصل میں زاہد صاحب اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، جو میں نے احمد خان سے پوچھا تھا، آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں، کہ انہوں نے کہا کہ چلو اس نے تو نہیں دیا ڈیٹ، وہ تو نکل گیا، اس کو ہم کچھ نہیں کہتے. کے پی کے کا گورنر جو ہے اس نے ڈیزالو بھی کی، اس نے ڈیٹ نہیں دی تھی، اس کو کہتے ہیں اس نے غلط حرکت کی. ٹھیک ہے، کل کو اس آرڈر کو لے کے آپ آرٹیکل 6 کے تحت اس پہ مقدمہ کر سکتے ہیں کے پی کے گورنر. لیکن یہ پنجاب کا گورنر لاڈلا کدھر سے ہو گیا جناب؟ جی عالیہ صاحب. یہ دیکھیے میرے خیال میں جیسے میں کہہ رہا ہوں اگین، یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اٹس اے فورس انٹرپریٹیشن. نیچرل انٹرپریٹیشن جو ہے بالکل پریزیڈنٹ اناؤنس کر سکتا ہے، اور پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا اس لیے کہ سبارڈینیٹ آفیسر آف دا پریزیڈنٹ از دا گورنر. اور اگر گورنر کو ایکسپیکٹڈ ہے کچھ چیز کرنے اور وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا جو سپیریئر آفیسر ہے نیچرلی اس پہ آتا ہے. مثال کے طور پہ میں سفیر رہتا ہوں ایک مشن میں، کاؤنسلر کا کام ہے اس کو پاسپورٹ سائن کرنا. کاؤنسلر وہ پاسپورٹ نہیں سائن کرتا ہے فار واٹ ایور ریزن، شاید وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی کو نہیں ملنا چاہیے، تو پھر وہ میرے پاس آتا ہے اور میں کہتا ہوں یس آئی ایم کنونسڈ، اور میں سائن کرتا ہوں.
اور پھر میں اس کو پوچھتا ہوں تمہارا وجہ کیا تھا, اور اگر وجہ ٹھیک نہیں ہے I say you are, تم تو اپنا کام نہیں کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ادھر سے, تم آئے کیوں ہو ادھر. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ نیچرل ریڈنگ از کہ تمہارے کو ایک آرڈر ملا ہے, اب تم اس آرڈر کو ڈیفائی کر رہے ہو تو لکھنا چاہیے. تو پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا تو نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کی روح سے جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ نگران حکومت ہونی ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی, مگر اگر آپ بے معنی پہ تلے ہوئے ہیں یا آپ بائی نیچر ایسے ہیں کہ آپ کو جب ایک ڈیوٹی کیری آؤٹ کرنا ہو آپ وہ غلط طریقے سے کریں گے, تو اگر آپ خود کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ میرا مخالف بھی وہ کرے گا اور کوئی اور ہوگا وہ بھی وہ کرے گا. اٹس اے کوسچن آف ویلیوز. اگر وہ کرے گا تو پکڑیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے کہ اسیوم کرنا کہ وہ ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ سب بہانے ہیں. میں نے آپ کو کتنے دفعے ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ان کے جتنے ایکسکیوزز تھے, ٹیررزم 2013 میں الیکشنز ہوئے تھے اس وقت بہت زیادہ تھا, پیسے ہنستے ہیں لوگ کہ 2 ارب روپے کے لیے ایک جنرل الیکشن کو سیبوٹاج کر رہے ہیں, آپ ہنستے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کس قسم کا بہانہ ہے. یہ اس قسم کا بہانہ ہے کہ ایک آدمی کو کہہ سکتا ہے کہ تم تو بڑے irresponsible آدمی ہو, تم ایسے بہانہ ایڈوانس کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کانسٹیٹیوشنل obligation کو انڈرٹیک کرنا. کون کہتا ہے تمہارے پاس نہیں ہے؟ 150,000 گاڑیاں ہیں تمہارے فلیٹ میں جس پہ پیٹرول دیا جاتا ہے ایٹ گورنمنٹ ایکسپینس. کبھی سنا ہے آپ نے؟ 86 گاڑیاں ہیں برٹش گورنمنٹ کے. یہ چھوڑیں ان لوگوں کو, یہ سب بہانے بنا رہے ہیں اینی تھنگ ٹو گیٹ دیئر ویج, اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے. سمجھیے یہ سوال بھی پوچھنا میرے خیال میں ایک انسلٹ ہے ٹو دی انٹیلیجنس. ڈیل کیوں نہیں ہو پا رہی اور اس گھمبیر صورتحال میں کیا سولوشن ہے جو نکالا جا سکتا ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ضرور ہے کہ IMF سمجھتا ہے کہ آپ لوگ جو وعدہ کیا تھا کرنے کے لیے اور جو انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے 4 یونٹ پر الیکٹریسٹی اور انٹرسٹ ریٹ 2.5%, اور جو انہوں نے بالکل صحیح کہا. کون؟ IMF. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ 2.5 بلین روپیہ تمہارا ہر روز 2.5 ارب روپیہ ہر روز تمہارا سرکولر ڈیٹ سے بڑھ رہا ہے. اچھا. ارے بھائی خدا کے لیے اس کو اگر تم روک نہیں سکتے ہو تو پیسے اکٹھے کرو ٹو پے. وہ سرکولر ڈیٹ میں کیا ہے؟ چوری, ٹرانسمیشن لاسز, نان پیمنٹ آف بلز, یہ 3 چیزیں ہیں اس میں. مگر آپ کے سسٹم ایسا ہے, آپ نے ڈیل ایسے کیے ہیں کک بیکس کے لیے کہ آپ ابھی پھنس گئے ہیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے, آپ نکل بھی نہیں سکتے اس سے.